الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. حدیث فتن اور اشراط الساعہ ہیں، ان کے فہم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کن باتوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اجمعین. تو اس میں ایک بحث ہم کر رہے تھے کہ بھئی کیا الفاظ کو ہم حقیقت پر محمول کریں گے یا ان کو مجاز میں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. تو میں نے عرض کیا تھا صحابہ کرام کے ہاں بھی آمین یا بعد میں اکابر علماء کے ہاں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر حدیث فتن اور چیزوں کو جو ہے وہ کہ حقیقت پر محمول نہیں کیا گیا بلکہ مجاز تشبیہ اور استعارے کے رنگ میں اس کو دیکھا خاطر رکھنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ کام احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں حقیقت پر محمول کریں گے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ روافض کا یا جو اہل تشیع ہیں انہی کا ایک گروہ ہے جو صحابہ کرام اسماعیلی کہلاتے ہیں یا باطنیہ کہلاتے ہیں، انہی کا ایک گروہ کرامتہ کہلاتا ہے. انہوں نے ایک طرح سے پوری شریعت ہی کو باطل کر دیا اور ہر چیز کے ایک مجازی معنی لے لیے، اور نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی ایک باطنی تعبیر کر دی. تو پھر وہی بات ہے کہ یہ سارا کام دھیان سے کرنا چاہیے، اور جو قواعد و ضوابط ہیں کسی بھی متن کو پڑھنے کے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو علم ہے تفسیر کا اور تعویل کا، اس پر ہمارے اکابرین نے غیر معمولی محنت کی ہے، اور جو انہوں نے کام سامنے لے کر آئے ہیں وہ اصول الفقہ کا ایک بڑا حصہ ہے، اور وہ غیر معمولی ایک کارنامہ ہے. جدید دور میں ایک لفظ بہت پاپولر ہے ہرمینیوٹکس کے نام کا. تو ہرمینیوٹکس جو ہے اس میں کئی لوگ، ڈلتھی ہے، گڈیمر ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے جدید دور میں. اور بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں یہ پروٹیسٹنزم کے بعد جو ہے مارٹن لوتھر اور کیلوین کے بعد یہ جیسے علم آہستہ آہستہ سامنے آیا کہ جب بائبل کو عام آدمی کی رسائی میں دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی جو اس کے نعرے تھے لوتھر کے کہ ایوری کرسچن جو ہے وہ کین بی اے سینٹ، اور بیک ٹو دا اسکرپچر، ہر آدمی کو حق ہے کہ اس اسکرپچر کو پڑھے اور سمجھے، اور یہ درمیان کے وسائط اور وسائل ہیں ان کو سب کو ختم کیا جائے. تو اس کے بعد پھر یہ سب سے پہلے بائبل پر اس کا اطلاق کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب عمومی کسی بھی متن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جو ماڈرنسٹ کہلاتے ہیں، اسلامک ماڈرنسٹ، ان میں ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا. تو ان کو اس میں خاص شغف تھا، اور انہوں نے پھر وہ ان کا ایک ڈبل سرکل تھا کہ پہلے جو ہے آپ متن سے آئیں واقعے کی طرف، پھر واقعے سے واپس متن کی طرف لوٹیں، اور پھر ایک عجیب و غریب قسم کی گمراہ کن انہوں نے جو ہے اس سے تعبیرات کرنے کی کوشش کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہرمینیوٹکس جس کو آج کہا جا رہا ہے، جو ہمارے ہاں اصول تفسیر سمجھ لیجئے، وہ اصل میں ہمارے کیا ہے، ہمارے اصول فقہ کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیے نا، جیسے آپ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا تھا، یاجوج ماجوج کا تعین جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، اور جاوید احمد صاحب غامدی ایک زمانے میں انہوں نے شذرات وہ لکھا کرتے تھے، پھر بعد میں وہ ان کی ایک کتاب ہے مقامات، اس میں چھپے ہوئے ہیں. تو 1979 کا ان کا ایک شجرہ ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو مغربی تہذیب تھی اس وقت اس پر کچھ کلام کیا. میں کچھ اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں. اب تو ظاہری بات ہے ان کی رائے بہت بدل گئی، یعنی 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی، تو غامدی صاحب کی آراء بھی ان میں 180 ڈگری کا جو ہے وہ ٹرن آ گیا. لیکن ایک زمانے میں وہ یعنی مغرب اور اس کی چیزوں کو بہت کریٹیکلی دیکھا کرتے تھے. تو میں تھوڑا پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ جی نیا فتنہ، یہ عنوان ہے چھوٹے سے شذرے کا، کہ ارتکاز دولت کی کرشمہ سازیاں جسد انسانیت میں بدروح کی طرح حلول کر گئی ہیں. کرملن کی سنگین دیواروں اور نیو یارک کی فلک بوس عمارتوں پر اسی آسیب کا قبضہ ہے.
فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس نے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا اور یہاں کے حکمرانوں کی زبان پر اس کا حکم جاری ہے۔ پوپ اطالیہ کے گوشہ عافیت میں آرام کر رہا ہے، اس کے محل کا کلس اب بھی فلک آشنا ہے، لیکن مغرب جدید کے بلاد عالیہ میں، آگے اقبال کا مصرع ہے، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ مشرق ایک طویل عرصے تک اس سیلاب کی گزرگاہ رہا ہے۔ ہمالہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اس کی تباہ کاریوں کے آثار نمایاں ہیں۔ پانی اتر چکا ہے لیکن اپنے پیچھے نشیب و فراز چھوڑ گیا ہے۔ مورخ کا قلم اس کی داستان سفر رقم کرے گا تو عبرت و حیرت کا ایک جہان وجود میں آئے گا۔ 3 صدیوں کے ہماگیر غلبہ و استیلاء کے بعد یہ عفریت اپنے گھر لوٹ آیا ہے، لیکن اس کے پہلو سے ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے۔ ہمالہ کی دیوار کو یاجوج ماجوج چاٹ رہے ہیں اور خدا کے بندے ایک مرتبہ پھر تاریخ کے محشر میں کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک ان کی گفتگو تھی، اور یہاں پر بھی انہوں نے اشارہ کیا، اور ایک زمانے میں ان کی رائے تھی کہ جو مغربی اقوام ہیں بنیادی طور پر یہی یاجوج ماجوج ہیں اور یہی جو ہے وہ پورے عالم کو تاراج کریں گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا غامدی صاحب کے نزدیک بلیسفمی کے درجے میں ہے، اور اس طرح کی باتوں کو وہ جذباتیت کہیں گے اور کانسپیریسی تھیریز کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیں گے، لیکن یہ ان کے ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ جوانی کی باتیں ہیں۔ اب وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور بلکہ وہ جو یاجوج ماجوج کا دیس ہے وہیں منتقل ہو گئے ہیں، وہیں اب ان کی رہائش ہے۔ تو بادل میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ اب یہ یاجوج ماجوج کوئی مطلب قوم نہیں ہے، پوری کوئی ایسی نسل نہیں ہے کہ جو آئے گی اور ایک خاص وقت میں ظہور کرے گی، بلکہ یہ مغربی اقوام ہی ہیں، اور یہی جو ہے وہ دنیا کو تاراج کریں گی اور دنیا کو اخلاقی طور پر بھی برباد کریں گی، اور یہ دنیاوی طور پہ طبعی طور پر بھی برباد کریں گے۔ پھر اسی میں آپ دیکھیے کہ جو ہے علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی تذکرہ کیا ہے کتاب میں کہ جو دابت الارض ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ دابت الارض ہے، یہ کیا ہے؟ اصل میں انسانا متکلما یناظر اہل البدع والکفر ویجادلہم، کہ یہ اصل میں ایک انسان ہوگا جو بڑا متکلم ہوگا اور اہل بدعت اور کفر سے مناظرے کرے گا، ان سے جدال کرے گا، اور پھر جو ہے وہ ان کو گویا سمجھ لیجئے کہ دلیل کی بنیاد پہ ہلاک کر دے گا، اور فیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ تو تکلمہم جو قرآن مجید میں آیا نا کہ وہ دابت الارض نکلے گا، ان سے کلام کرے گا، تو اس کی ایک تعویل کی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ارلی ماڈرنسٹ کہلاتے ہیں ان میں محمد عبدہ ایک نمایاں شخصیت ہیں، تو انہوں نے دجال کے بارے میں لکھا ہے کہ ان الدجال رمز للخرافۃ والدجل والقباح، کہ دجال جو ہے یہ ایک رمز ہے، یہ تو ایک سمبل ہے خرافات کا اور دجل کا اور قباحتوں کا، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی متعین شخص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بر صغیر میں جو ایک بڑی ضلالت جو ہے سامنے آئی انگریز کے دور میں، وہ غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہے۔ تو پہلے ہی میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے بہت سی تعویلات کی، اور چونکہ اپنے آپ کو جو ہے المسیح قرار دینا تھا، مسیح موعود قرار دینا تھا، تو پھر اصل میں ان کو ضرورت تھی کہ پھر دجال کون ہے، تو دجال کو بھی متعین کرنا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی میں کچھ اقتباسات ازالہ اوہام اور روحانی خزائن جو ان کی کتابیں معروف اس میں سے میں پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ازان جملہ ایک بڑی بھاری علامت دجال کی اس کا گدا ہے، جس کے بین الاذنین کا اندازہ 70 با کیا گیا ہے، اور ریل کی گاڑیوں کا اکثر اسی کے موافق سلسلہ طولانی ہوتا ہے، اور اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ وہ دخان کے زور سے چلتی ہیں جیسے بادل ہوا کے زور سے تیز حرکت کرتا ہے۔ وہ الفاظ ہے نا کہ جیسے ہوا اس کو جو ہے اڑائے لیے جائے گی۔ تو اس جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر ریل گاڑی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، چونکہ یہ عیسائی قوم کا ایجاد ہے جن کا امام و مقتدی یہی دجالی گروہ ہے، اس لیے ان گاڑیوں کو دجال کا گدا قرار دیا گیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ علامات خاصہ دجال کے انہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں نے مکروں اور فریبوں کا اپنے وجود پر خاتمہ کر دیا ہے،
اور دین اسلام کو وہ ضرر پہنچایا ہے جس کی نظیر دنیا کی ابتدا سے نہیں پائی جاتی، اور انہی لوگوں کے متبعین کے پاس وہ گدھا بھی ہے جو دخان کے زور سے چلتا ہے جیسے بادل ہوا کے زور سے۔ اب آگے کچھ اور چیزیں جنہوں نے اس پورا جو آپ سمجھ لیجئے دجال کا جو سمبلزم تھا اس کو کس طرح انہوں نے طے کیا، ڈیسائفر کیا۔ کہتے ہیں کہ جی بپائے ثبوت پہنچ گیا کہ مسیح دجال جس کے آنے کی انتظار تھی یہی پادریوں کا گروہ ہے جو ٹڈی کی طرح دنیا میں پھیل گیا ہے، وہ جو عیسائی مشنریز تھے نا اس کی طرف اشارہ۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو یہ ہے یہ پادریوں کا فتنہ ہے، اور اس سے صاف طور پر کھل گیا کہ پادریوں کے سوا اور کوئی دجال اکبر نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، وہ دجال اکبر جو ایک شخص تھا متعین تھا، وہ ایک پادریوں کا گروہ ہو گیا۔ اب آگے سنیے، کہتے ہیں جو شخص اب اس فتنہ کے ظہور کے بعد اور کی انتظار کرے وہ قرآن کا مکذب ہے۔ اب وہی بات ہے نا کہ جیسے ایگزاسٹ کر دیا کہ بھائی اب آپ مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ میں آ گیا ہوں، یہ خادم حاضر ہے۔ مہدی کا ہے تو مہدی بھی میں ہوں، اور دجال آپ سوچ رہے تھے کہ کوئی شخص ہوگا اور وہ یہ سب کرے گا، تو وہ بھی آ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اور مزید فتنہ آئے گا تو اب وہ نہیں آئے گا، وہ قرآن کا مکذب ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس شیطان دجال کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے۔ یہ بھوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائی گرجا میں قید تھا اور صرف جساسہ کے ذریعے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ پھر قرون ثلاثہ کے بعد بموجب خبر انبیاء علیہم السلام کے اس بھوت نے رہائی پائی، اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا۔ اسی بھوت کا نام دجال ہے۔ آگے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل دجال شیطان کا اسم اعظم ہے جو بمقابل خدا تعالیٰ کے اسم اعظم کے ہے جو اللہ الحی القیوم ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ دجال جو ہے وہ ابلیس یا شیطان کا اسم اعظم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے الحی القیوم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے، اب آگے یعنی ایک اور بات انہوں نے گھما دی، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاں نسخ بہت ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ کے جو لپاٹیے ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، فراڈیے ہوتے ہیں، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پہ دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں نہ نصارہ کے پادریوں کو۔ یعنی اب یہ انہوں نے شاید پہلے وہ باتیں کی تو ان کے جو آقائے نعمت تھے انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، اس میں تو ہماری تنقیص ہوتی ہے، ہم بھی تو جو ہے وہ عیسائی اقوام میں سے ہیں۔ تو پھر شاید حضرت نے پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریکٹیفائی کر لیا، اس کی تحقیق جو ہے وہ ٹھیک کر لی۔ جس طرح آج کل کے بھی جدید لوگ ہیں، آپ ان کی جو ہے وہ ابتدائی زندگی کی جو ہے وہ 25-30 سال کے جو رشحات فکر ہیں وہ دیکھیں، اور اب آ کر دیکھیں تو آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ ایک ہی آدمی ہے جو پہلے اس طرح کی باتیں کرتا تھا اور اب ہر اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مزاح کا اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے جو وہ خود پہلے مان رہا تھا۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی جو میموری ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان صاحب نے جو ہے پہلے کیا فرما رکھا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پہ دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں نہ نصارہ کے پادریوں کو، اور نہ کسی اور قوم کو، کیونکہ یہ سب خدا کے عاجز بندے ہیں۔ یعنی اب ظاہری بات ہے کہ ان کو کلین چٹ دے دی، بس کسی طرح ان کا نام دجال نہیں ہو سکتا۔ آگے پھر ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے۔ اب آگے وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ شیطان ہی ہے، ابلیس ہی ہے۔ یعنی اسرار عالم صاحب کے ہاں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ اصل میں وہ ابلیس ہی شخص ہے جو بروز کرتا رہا، جو ظہور کرتا رہا مختلف ادوار میں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی جو ہے وہ ملا کی شکل میں جو انبیاء کے مقابل میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے بنتا رہا، پھر وہی جو ہے وہ دجال تھا جس نے جو ہے سیدنا جو ہے وہ صالح کے زمانے میں جو اونٹنی آئی تھی تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، پھر یہی شخص تھا جو سامری کی شکل میں جس نے ظہور کیا، ٹھیک ہے، پھر یہی شخص تھا جو عبداللہ ابن سبا کی شکل میں جس نے ظہور کیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہی شخص تھا، ایک اور جگہ آگے کہتے ہیں کہ وہ جو مارٹن لوتھر تھا جو سینئر، یعنی جو پروٹیسٹنٹزم کے بانیوں میں سے ہیں، وہ دجال کی ایک شکل تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اس طرح کی تعویلات پھر بعد کے لوگوں نے بھی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جی
سو وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانہ میں قتل کیا جائے گا. پیچھے وہ آیت لکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ مہلت دے دیں الی یوم یبعثون، تو کہا قال انک من المنذرین، تو اس سے استدلال کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ایک جماعت کا نام ہے. تو اب میں یہ بتاتا ہوں نا کہ پھر یہ ایک غلطی ہائے مضامین جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور پریشان خیالی سامنے آتی ہے. اور یہ تو خیر بالکل ہی ایک گمراہ آدمی ہے، اور بلکہ گمراہ کیا ہے، گمراہ گر ہے. تو لیکن اور بہت سے لوگوں نے تعویلات کی. مولانا اصغر علی روحی نے ایک تحریر لکھی تھی فتنہ دجالیت کے نام سے بہت پہلے، تو وہ ایک رسالے نے کچھ عرصے پہلے دوبارہ اس کو ریپروڈیوس کیا. تو وہاں ان کا ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ خیال کہ دجال انسان ہوگا یا شیطان علماء اسلام میں مختلف فی ہے. اکثر علماء کا خیال ہے کہ دجال شیطان ہوگا جو انواع و اقسام کی خلق عادت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہ خیال بھی اس امر کا مؤید ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں بلکہ نبوت کا مدعی ہوا تھا، اس لیے باوجود اس کے اسلام لانے کے اسے دجال کا لقب دیا گیا. اس طرح بعد کے بعض لوگوں کو بوجہ الحاد کے دجال کے نام سے پکارا جاتا ہے. اب جیسے یعنی وہ اس کو بھی جنرلائز کر رہے ہیں. پھر اس میں آپ کو پتا ہے کہ کافی طویل کلام کیا ہے مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی علیہ رحمہ. ان کی ایک تصنیف ہے تذکیر بصورت الکہف، اس کا میں چھوٹا سا ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. بہت سی انہوں نے باتیں کی اور بتایا کہ بھئی دجال ہے اور دجالی فتنہ ہے، اس کی یہ تفصیلات ہیں. پھر کہتے ہیں، یہ میں ان کا اقتباس پڑھ رہا ہوں. پچھلے دنوں بعض لوگوں نے عجلت سے کام لے کر یورپ و امریکہ کے موجودہ تمدن و تہذیب کو دجالی تہذیب و تمدن قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ المسیح الدجال جس کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ آ گیا ہے، اور اب مسلمانوں کو دجال کے انتظار کی رحمت نہیں کرنی چاہیے. اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ بھی زود فکری اور زود بیانی کا نتیجہ تھا، اور اب بھی جن لوگوں کو اس خیال پر اصرار ہے تو سمجھنا چاہیے کہ زود فکری کے مرض سے وہ شفایاب نہیں ہوئے ہیں. کچھ آگے جا کر کہتے ہیں، اس کے سوا بھی ایسے مختلف وجوہ و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس المسیح الدجال کا ذکر جن خصوصیات کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے خروج و ظہور کا دعویٰ بھی قبل از وقت ہے. ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال کے خروج کی زمین تیار کر رہا ہے، کیونکہ اپنے اقتداری قوتوں سے وہی کام یورپ کے اس نشت جدیدہ میں بھی لیا جا رہا ہے جس میں المسیح الدجال اپنی اقتداری قوتوں کو استعمال کرے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب آگے تھوڑی اس کی تفصیل کر رہے ہیں. خدا بیزاری یا خدا کے انکار کی ہر دل عزیزی کی راہ یورپ صاف کر رہا ہے یا کر چکا ہے، لیکن بجائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی جرت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے 1930s یا 40s میں یہ کتاب شاید لکھی گئی ہوگی، مجھے اس وقت پورا تحقیق نہیں ہے. لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے نا، میں نے عرض کیا تھا ہراری کی جو کتاب ہے سیپین کی کتاب کے بعد لکھا اس نے ہومو ڈیوس، یہ جو فیوچر کا انسان ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ خدا بننے جا رہا ہے اور خدائی جیسی طاقتیں حاصل کرنے جا رہا ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں کہ المسیح الدجال اسی قصے کی تکمیل کر دے گا. کچھ بھی ہو، صحیح اور صاف جچی تلی بات جس میں خام خواہ نبوت کے الفاظ میں کھینچ تان اور رقیق تعویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے کہ المسیح الدجال کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے. یعنی وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کھینچ تان ہو رہا ہے اور رقیق تعویلات، جس کی مثال ابھی ہم نے غلام احمد قادیانی کے ہاں دیکھی. مگر المسیح الدجال جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا، اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہو چکی ہے. دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دجال آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن دجالیت کی آگ یقیناً بھڑک چکی. آخر حدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ المسیح الدجال سے پہلے دجاجلہ کا ظہور ہوگا. بعض روایتوں میں ان کی تعداد 30 اور بعض میں 70-76 تک بتائی گئی ہے. دجال سے پہلے ان دجاجلہ کی طرف دجالیت کا انتساب بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ المسیح الدجال جس فتنے کو پیدا کرے گا، کچھ اسی قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے دجاجلہ دنیا کو مبتلا کریں گے. اسی بنیاد پر
میرا خیال یہ ہے کہ المسیح الدجال کے زہر کا علاج بھی جیسے بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف کی آیتوں میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اب آگے اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، دجالی فتنہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے معارف اور مضامین پر جو آیتیں مشتمل ہیں تو وہاں کیا ہے کہ چونکہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن جس کے زیر اثر دنیا کی اکثریت آ چکی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے، دجالی جراثیم کا جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے سرچشمہ بنی ہوئی ہے۔ تقریباً وہی فتنے جن کے ظہور کی خبریں المسیح الدجال کے عہد میں دی گئی ہیں یورپ کے اس تہذیب و تمدن سے مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات اہم ہے کہ ہم دیکھیں، اور اگر کچھ مشابہت پائی جا رہی ہے تو احتیاط سے گفتگو کریں، اور یہ گویا ایک محتاط گفتگو ہے جو مولانا مناظر صاحب نے کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ تہذیب و تمدن جو مغربی تہذیب و تمدن ہے یہ دجالی تہذیب و تمدن ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دجال جس کو ایک مشخص وجود کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے گویا وہ اس کا ظہور ہو گیا۔ اس میں یہ بھی دیکھیے نا کہ چونکہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں خبریں دی گئی ہوتی ہیں تو صحابہ کرام بھی کوشش کرتے تھے کہ اس میں کوئی بات ان کو بتائی جا رہی ہو تو اس کا کوئی تحقق کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر کے سوال کر کے اس کو کلیریفائی کرتے تھے۔ معروف روایت ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ اب یہ ایک بات کہی گئی کہ امانت کو ضائع کر دیا جائے، اس میں ایک اجمال تھا، ابہام تھا، تو عرض کی کہ کیف اضاعتها یا رسول اللہ، کیا ہے اس کا ضائع کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امر جو ہے وہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اب عام طور پہ اس کی تعویل جو کی جاتی ہے، امر سے مراد ملک سمجھا جاتا ہے، حکومت سمجھی جاتی ہے، کہ جب حکومت کے معاملات جو ہیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ لیکن یہاں دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ مطلب کیا ہے کہ جب دین کے معاملات، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم نے اولو الامر میں پڑھا تھا کہ اولو الامر میں حکمران بھی مراد ہیں اور فقہاء علماء بھی مراد ہیں، تو یہاں پر بھی تو یہ حادثہ اگر جو ہے وہ پولیٹیکل پلین پر ہو گیا ہے، اس کے مظاہر ہمارے آج بھی ہمارے سامنے ہیں، تو وہ ریلیجس پلین پر بھی ہو گیا ہے کہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ دین کی نمائندگی کا علم آ گیا ہے، اور وہ عجیب عجیب تعویلات اور عجیب عجیب جو ہے جدید عہد کے مطابق دین کی جو ہے مرمت کر کے اور ویسٹرنائزیشن آف اسلام یا اسلامائزیشن آف ویسٹ کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقی الشح ویکثر الحرج، کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا اور عمل گھٹ جائے گا اور جو ہے لالچ اور حرص لوگوں میں جو ہے وہ اتار دیا جائے گا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ اب یہ حبشی زبان کا ایک لفظ تھا، تھوڑا نامانوس تھا، تو صحابہ نے پوچھا ومل حرج، یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے کہا القتل القتل، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کی جیسے تحقیق کی ہے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے جو متعدد بار ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البیت، کہ بھائی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ میں حج نہ کیا جائے، یعنی حج موقوف ہو جائے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے نا، کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن اس کا اصل اطلاق ہوگا واللہ عالم کہ جب جو ہے وہ اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا اور جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا تو، اور پھر لوگ درندوں کی طرح ہوں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ جو ہے بت رکھ دیے جائیں گے اور بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، اور وہ جو حج تھا جو اصل میں توحید کا آپ سمجھ لیجئے ایک توحید کی ایک مینیفیسٹیشن تھا، وہ موقوف ہو جائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا رہا، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ پھر ایک موقع پر تو آپ کو پتا ہے کہ کرامتہ نے آ کر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے جو ہے بلکہ جو حجر اسود ہے وہ اتار کر لے گئے، اور کئی برس جو ہے اس کے بغیر ہی جو ہے وہ طواف ہوتا رہا۔ تو ابھی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو کورونا کے ہنگام میں بھی یہ حدیثیں پھر دوبارہ لوگوں نے
بیان کرنی شروع کر دیں کہ جی حج موقوف ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جی قیامت آنے والی ہے، اور ابھی سے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ حج بند ہی ہو جائے گا. تو حالانکہ ابھی بہت فاسٹ فیش چیز ہے کہ حج بند ہو جائے گا. یعنی اگر آپ سمجھ لیجئے کہ 200-300 لوگ بھی جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اگر حج کر لیں گے تو حج تو موقوف نہ ہوا نا. تو وہ بہرحال یعنی بہت جلدی لوگ جمپنگ انٹو کنکلوژن جن کو ہم کہتے ہیں نا، اور بہت جلدی نتائج نکال کر جو کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی کا جو تعین کرنا ہے وہ دھیان سے کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تعین نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب مراد ہو سکتا ہے. اس طرح مشہور جو روایت ہے نا کہ یتقارب الزمان، کہ بھئی قیامت کے قریب جو ہے وہ اب یتقارب کا مطلب تو کیا ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا. اب اس کی اگر آپ تعویلات دیکھیں نا تو 5-6 اس کے بارے میں آراء ہیں جو حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے بھی بیان کی ہیں فتح الباری میں، اور امام قرطبی نے التذکرہ میں بیان کی ہیں. مثلا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اہل زمان تقارب احوال اہل زمان، کہ کسی زمانے والے کے لوگوں کے معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے قریب کے ہو جائیں گے. ایک کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان تقارب من استلذاذ العیش، کہ لوگ جو ہیں وہ عیش طلبی اور لذت طلبی میں لگ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نزع برکت الزمان، وہ جو ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یار زمانے میں یا وقت میں برکت نہیں رہی. پھر ایک اور لیا گیا کسر الاعمار، کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی لوگ یعنی جلدی نسلیں صاف ہوتی جائیں گی، یعنی عمریں کم ہو جائیں گی. اگر پہلے ایک نسل جو ہے اس کا لائف سائیکل 70 سال میں تھا تو وہ 40 سال میں ہونے لگ جائے گا. پھر استواء اللیل والنہار، دن رات جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے. اور ایک رائے یہ ہے کہ جیسے اس سے مراد یہ ہے تصارع الدول الی الانقضاء. تقارب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جو علاقے ہیں اور بلد ہیں اور حکومتیں ہیں وہ گویا بربادی کی طرف، ڈیمولیشن کی طرف جائیں گی. اب اس میں حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو تقارب کا لفظ ہے اس حدیث میں، اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ کیا ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ حسی بات ہے اور یا یہ معنوی بات ہے. تو کہتے ہیں اس میں فتح الباری میں کہتے ہیں اما الحسی، یہ جو حدیث ہے جہاں تک حسی معاملہ ہے، فلم یظہر بعد، کہ زمانہ قریب آ جائے یعنی وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے، جیسے چاہے سبجیکٹیولی چاہے آبجیکٹیولی، یعنی دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے کا ہو جائے مثلا. وَلَعَلَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ قِيَامِ السَّاعَةِ، کہتے ہیں اگر حسی ہے نا تو وہ تو ابھی تک اس کا ظہور نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل قیامت سے قریب کی کوئی علامت ہو. کہتے ہیں وہ عمل مانوی، یہ 7ویں صدی ہجری میں کہہ رہے ہیں، 7ویں 8ویں میں، کہ وہ عمل مانوی فلہ مدتن منذ ظہر. اور جہاں تک مانوی کا ہے تو وہ تو مدت سے زائد ہو گئی، اور وہی کیا ہے، عمروں میں برکت نہیں رہی، اور جو ہے وہ عمریں کم ہو گئی ہیں، اور وقت جو ہے وہ بے برکت ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی مراتب ہوتے تھے، خواص ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، عوام اور ہوتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے سب لوگ ایک جیسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو گویا سمجھنا ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے کچھ حدیثیں ہوتی ہیں کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ اجمالی طور پر یا پارشلی اپلائی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا پورا ظہور نہیں ہوتا. اس کی بھی مثال فتح الباری میں حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے دی ہے. مشہور روایت ہے بخاری کی کہ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى یکثر فیکم المال، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے درمیان مال کی کثرت ہو جائے گی، اور فیفیزو، اور بہت پھیل جائے گا، حتیٰ یہم رب المال من یقبل صدقتہ، یہاں تک کہ جو مال والا ہے وہ ارادہ کرے گا اور دیکھے گا کہ بھئی کون اس کے صدقے کو قبول کرے. وحتیٰ یورثہ فیقول الذی یورثہ علیہ لا اریب لی، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کو لوگ کسی شخص کے بارے میں کسی شخص کو جو ہے وہ پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. کچھ ایک روایت میں ہے وہ کہے گا اچھا اگر تم مجھے کل دیتے نا تو اس وقت مجھے حاجت تھی، میں لے لیتا، اب مجھے حاجت نہیں. اب اس کی جو تعویل ہے مثلا ان لوگوں نے کی ہے کہ ایک جیسے اس کا ایک وقوع جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا،
کہ بہت زیادہ جو ہے فتوحات ہو گئی. پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے زمانے میں ہوا کہ وہاں پر بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی. اور پھر یہ جو ہے آخر الزمان میں بھی ہوگا. حافظ ابن حجر علیہ رحمہ نے پھر اس حوالے سے بھی بتایا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وَالتَّقْیِیدُ بِقَوْلِهِ فِیکُم، یعنی وہ جو کہا نا حتی یکثر فیکم المال، تو کہتے ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کو محمول ہم کریں گے صحابہ کے زمانے میں. یعنی اس سے ہمیں ایک بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مال بہت کثرت سے ہوگا. اور اس طرح ہوا ہے، سیدنا عمر سیدنا عثمان کے زمانے میں فتوحات ہوئیں. اور کہتے ہیں کہ پھر یہ جو آگے کہا جا رہا ہے کہ فیفیزا حتی یہم رب المال، اور پھیل جائے گا یہاں تک کہ رب المال ارادہ کرے گا، تو کہتے ہیں وہ اشارہ لگتا ہے کہ جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا کہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہ ہوتا تھا. اور کہتے ہیں جو تیسری چیز ہے نا، یہاں تک کہ وہ کسی کے سامنے پیش کرے اور وہ کہے کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو اس پہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جز ایسے لگتا ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا اور مہدی کے زمانے میں ہوگا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث میں 3 احوال بیان ہوئے ہیں اور وہ مختلف زمانوں میں ظہور کریں گے. تو یہ بات بھی اہم ہے نا کہ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث کی مزید وہ بائیفرکیشن کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک حصہ صحابہ کے دور میں ظاہر ہو گیا، ایک سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ظاہر ہو گیا، اور ایک اپنی آئیڈیل فارم میں ظاہر ہوگا جو ہے جب مہدی کا زمانہ ہوگا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ثانی ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے ان باتوں کا بھی ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ تکلف میں بھی نہ پڑیں، اور لیکن اس بات کا بھی دھیان کریں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کیا کیا امکانات پائے جاتے ہیں. پھر یہ بات بھی کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک حدیث کو تو صحیح سمجھ لیا، لیکن آپ نے اس کو واقعے پر منطبق کرنا ہے نا. تو بعض اوقات واقع جو ہوتا ہے نا وہ اس کو یا تو ویریفائی کر دے گا یا فالسیفائی کر دے گا. جس طرح سیدنا حذیفہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت طویل مدت تک جو ہے وہ چیزیں بتائیں، اور دنیا کی جو ہے آپ سمجھ لیجئے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک بڑے بڑے ایونٹس بتا دیے، اور کہا کہ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور پھر سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جو مجھے میری یادداشت میں فریش نہیں ہوتے، لیکن جب میں وہ خارج میں وہ واقعہ دیکھ لیتا ہوں یا اس طرح کی شخصیت دیکھ لیتا ہوں یا اس طرح کا سینیریو دیکھ لیتا ہوں، پھر مجھے ایک دم کلک کرتا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ اچھا یہ تو وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. جیسے آپ کو معلوم ہے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے ایک بڑا فتنہ وقوع پذیر ہوا. انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی مکہ میں، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ اقدام کیا گیا، اور پھر جو ہے کعبے پر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا اس حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث ہے نا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ بھائی قیامت سے پہلے جو ہے ایک حبشی آئے گا اور وہ کعبے کی جو ہے وہ بنیادیں اکھاڑے گا، تو اور وہ جو ہے وہ گنجا ہوگا اور وہ اس کی کچھ اوصاف بتائے. تو مجاہد جو ایک مشہور تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو سے یہ روایت سنی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ ہے کہ ابن زبیر کے زمانے میں جو ہے کعبہ وہ ہدم ہو گیا یا وہ اس پہ جو ہے وہ تاراج کیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جئت لانظر ارى ما قال فيه، تو کہتے ہیں کہ میں گیا جا کر دیکھنے کہ وہ جو عبداللہ ابن زبیر ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں. تو کہتے ہیں فلم ارى مما قال شيئا، تو وہ جو عبداللہ ابن عمر نے بتایا تھا نا، حدیث بیان کی تھی کہ ایسے ایسے اوصاف ہوں گے اس کے، حبشی ہوگا اور اس طرح گنجا ہوگا اور یہ اس کے اوصاف ہوں گے، تو مجھے وہ وہاں پر نہیں نظر آئے. تو گویا پھر وہ میرا جو ایک خیال تھا یا میرا ایک وہم تھا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، تو وہ جیسے ختم ہو گیا. پھر اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون سے کام لینا چاہیے، کچھ ایونٹس کو انفولڈ ہونے دینا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر پہلے تو پرنٹ میڈیا تھا نا، اخبار ہوتے تھے، تو ہوتا تھا کہ جی سب سے پہلے ہم نے یہ خبر دی، یعنی کوئی ایک ایونٹ ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگا کہ بھئی ہم نے تو 3 ہفتے پہلے یہ بتا دیا تھا، تو گویا سب سے پہلے ہم نے یہ کیا، سب سے پہلے ہم نے یہ کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد تو یہ چیز بہت ہی بڑھ گئی نا،
کہ جی ہم نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی، اور پھر کافی دیر گویا وہ اسی کی جو ہے ٹرانس میں رہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہوا نا، تو 9/11 ہوا تو جیسے پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ یہ ایونٹ ہوا ہے، تو اب وہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جمع کر کے اور جھوٹی سچی روایتیں لکھ کے اور اس کی تعویلات کر کے اور چسپاں کر کے مارکیٹ میں ایک کتاب آ جائے کہ جی جو ٹوئن ٹاور کا قصہ ہے یہ کس طرح بیان ہوا ہے حدیث میں۔ ابھی جو کورونا کا ہوا ہے تو امید یہ ہے کہ کئی لوگ اپنی کتابیں کمپائل کر چکے ہوں گے اور وہ بس پریس جاری ہوں گی چھپنے کے لیے، کہ کورونا اور اشراط الساعہ، تو اس پر بھی گفتگو جو ہے بہت طول طویل جو ہے وہ کی جا چکی ہوگی کہ اس میں کون کون سی حدیثیں جو ہیں وہ کورونا کے اس واقعے پر چسپا ہوتی۔ تو وہ چیز جس کو تعنی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التعنی من اللہ والعجلہ من الشیطان، کہ جو تعنی ہے دیکھ بھال کر ٹھہر کے معاملہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور عجلت پسندی اور جلد بازی کا معاملہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہا ستکون حنات و امور مشتبہات، کہا کہ انقریب بڑی بڑی عجیب و غریب فتنے ہوں گے اور مشتبہات ہوں گے، تو فعلیک بالتؤدہ، تو تم پہ لازم ہے کہ بھئی ٹھہر کے معاملہ کرو، سکون سے بردباری سے معاملہ کرو۔ اور پھر کتنی خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ، کہتے ہیں فتکون تابعا فی الخیر خیر من ان تکون رأسا فی الشر، کہ بھائی تم خیر میں فالوور بن جاؤ، خیر کے معاملے میں یہ اس سے بہتر ہے کہ تم شر کے جو ہے وہ آپ سمجھ لو لیڈر بن جاؤ، لیڈ کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس سے دیکھنا چاہیے نا کہ کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے تو کیا ہر آدمی کو اس پر کلام کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر آدمی کو گفتگو کرنا ضروری ہے اس کے اوپر؟ اب سو کالڈ ہمارے ہاں فیس بک دانشور ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے نا تو انہوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، اور اگر وہ بیچارے خاموش رہ بھی جائیں نا تو وہ ان کے جو بیوقوف لوگ ان کے حصے کے ہیں جو ان کو میسر آئے ہیں وہ ان کو پرووک کریں گے کہ حضرت آپ نے کچھ نہیں فرمایا اس موقع پر، کہ یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے۔ تو کبھی رائے نہیں بھی دینی چاہیے نا۔ وہ جو ایک سردار جی کا لطیفہ ہے نا کہ سردار جی نے گھر بنایا اور گھر بنا کر لوگ آئے دیکھنے کے لیے، تو اس کو جو ہے وہ وزٹ کرا رہے ہیں، تو 3 پولز ہیں وہاں پر، سوئمنگ پولز ہیں 3 اور 2 میں پانی ہے، ایک خالی ہے۔ تو پوچھا سردار جی یہ کس کے لیے ہے پول؟ یہ کہا کہ جی یہ گرم پانی کا ہے جو ہے، اور جب سردیاں ہوں تو اس میں نہائیں گے۔ اور سردار جی یہ کیا ہے؟ یہ ٹھنڈے پانی کا ہے، تو یہ جب گرمیاں ہوں گی تب نہائیں گے۔ اور کہا کہ یہ جو پول ہے یہ تو خالی ہے، اس کا کیا مصرف ہے؟ تو سردار جی نے کہا تھا کہ کبھی نہان تو نہیں بھی دل کرتا، یعنی کبھی نہانے کو نہیں بھی دل کرتا نا، تو ان حضرات کو بھی چاہیے کہ کبھی آدمی یہ بھی کہے کہ نہیں یار کبھی گفتگو کا دل نہیں بھی کرتا آدمی کا، اور کوئی ضروری نہیں ہے، دنیا کوئی بیٹھی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جو ایک دھوکہ لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ جناب ہم اگر رہنمائی نہیں کریں گے اور بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ کلپ بنایا جائے یا پوسٹ کی جائے اور جس میں یہ بتایا جائے کہ جناب اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اور چونکہ اب ظاہری بات ہے کہ فہم و فراست جو ہے وہ حضرت ہی کے پاس ہے فی زمانہ، تو اب انہی کی رائے ہی فیصل ہوگی، تو اب ضروری ہے کہ وہ اپنی ماہرانہ رائے، چاہے اس کے بارے میں الف بے بھی ان کو نہ پتا ہو، وہ ضرور جو ہے وہ گفتگو اس کے بارے میں کریں۔ تو یہ بات کہ آدمی دھیان کا رویہ اختیار کرے اور سوچے کہ بھائی جو ہے تھوڑا سا تثبت، تھوڑا سا ثبات، تھوڑا سا جماؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ شاید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بہت کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بلا تشبیہ، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ تو کہا کہ جس کو چاہے اس کے دل کو سیدھا کر دے، ہدایت پر رکھے، جس کو چاہے جو ہے وہ ٹیڑھا کر دے۔
تو بہت ڈرنا چاہیے نا، اور قرآن مجید میں جو دعا آئی ہے اس کو بہت کثرت سے کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان ایام فتن میں جس سے ہم دو چار ہیں، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو تثبت کی بات کریں، ہر نئی دعوت، ہر نئی پکار، ہر نئی کنسپیریسی تھیوری کے پیچھے دوڑنا، ہر جو ہے وہ حدیث کا اس کا کوئی بھی ایک نادر سا اور اچھوتا سا کوئی مطلب کوئی بیان کرے اور اس کی طرف لپکنا، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، وہ بھی کثرت سے کرنی چاہیے، کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اختلاف کا دور ہے نا، طرح طرح کی بھانت بھانت کی آوازیں جو ہیں وہ لگ رہی ہیں. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. تو جو اختلاف کر لیا گیا جن چیزوں کے معاملے میں، اے اللہ تو اس میں اپنے حکم سے جو ہے وہ صحیح راہ کی طرف، حق کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ دلوں پر پیش کیا جاتا ہے، اور کہا کہ جو بھی قلب اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، اس کو پی لیتا ہے، تو اس دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَنْكَرَهَا، اگر وہ انکار کر دے اور مطلب جھٹک دے اس کو، توبہ کر لے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر فتنہ آیا، دل پر پیش ہوا، اس نے قبول کر لیا، رائب تھا وہ پہلے ہی. اور کیوں رائب تھا؟ اس وجہ سے رائب تھا کہ صحیح علم نہیں تھا، صحیح صحبت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور صحیح اعمال نہیں تھے، اور جو ہے وہ آپ دین لینے کے عادی تھے میڈیا سے، ٹھیک ہے، میڈیا کے اسکالرز سے. تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ کہ جو فتنہ آئے گا اور وہ فتنہ جو ہے وہ آپ پر آئے گا اور آپ اس کو قبول کریں گے. اور جو دل جو ہے وہ اچھا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، جس نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوگا، تو کہا کہ اگر آدمی اس فتنے کا انکار کرتا ہے تو پھر ایک سفید جو ہے وہ اس پہ جو ہے ڈاٹ پڑ جاتا ہے. یعنی مطلب یہ گویا انسان کو بلند کرنے والی چیز ہو جاتی ہے نا. یعنی وہ جو کہا جاتا ہے کہ عند الامتحان یکرم المرء او یہان، کہ امتحان کے موقع پر یا تو آدمی کی تکریم کر دی جاتی ہے یا اس کو رسوا کر دیا جاتا ہے. تو دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو آپ کا دل سیاہ ہوتا جائے گا یا آپ کا دل اللہ تعالیٰ مزید روشن کرتے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ فمن احب منکم ان یعلم اصابتہ الفتنہ ام لا. بہت اہم بات ہے. کہا کہ جو شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کو فتنہ پہنچ گیا ہے، فتنہ اس کو لاحق ہو گیا یا نہیں لاحق ہوا، فلینظر، تو ذرا دھیان کرے، دیکھے. فإن کان یرا حراما ما کان یراہ حلالا او یرا حلالا ما کان یراہ حراما فقد اصابتہ الفتنہ. بہت اہم الفاظ ہیں. تو کہا کہ یہ دیکھے کہ وہ چیز جس کو وہ حرام جانتا تھا اب وہ اس کو حلال دیکھ رہا ہے، یا جس کو حلال دیکھ رہا ہے پہلے اس کو حرام دیکھتا تھا. تو کہا کہ وہ گویا اس فتنے میں ملوث ہو گیا ہے. تو یہ بات اہم ہے. جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک فتنے کو لے لیں، مثلا تصویر کا فتنہ، تو ہمارے استاد ہیں، ان کا ایک جملہ ایک زمانے میں بہت پھیلا تھا، بہت عام ہوا، اور بڑی بری سی اصطلاح ہے، بڑا وائرل ہوا. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تصویر جو ہے، ایک دور تھا کہ تصویر حرام تھی، پھر وہ وقت آیا کہ تصویر جو ہے وہ مباح ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جائز ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تصویر جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے. تو یعنی تصویر کے بغیر اب دین کا کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو اقبال نے کہا نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو غلامی اس وقت جو ہماری غلامی ہے نا، وہ پری انڈیپینڈنس جو ایرا تھا نا، اس سے زیادہ جو ہے بڑی جو ہے وہ غلامی ہے. پہلے ٹھیک ہے ہمارے کولونائز ہوئے تھے، باڈیز ہوئی تھیں، اور ہارٹ اینڈ مائنڈ بھی ہوئے تھے، لیکن پھر چلیں باڈیز آزاد ہو گئیں، لیکن ہارٹ اینڈ مائنڈ پہلے سے زیادہ کولونائز ہو چکے ہیں. اور وہ بڑا خوبصورت جو شعر ہے نا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو کولونیل ماسٹرز جو تھے پورے عالم اسلام میں، انہوں نے اس وقت آپ کو چھوڑا ہے جب آپ کو برباد کر کے رکھ دیا، اور آپ کا جو سب کانشیس ہے اس لیول تک اس نے رسائی حاصل کر لی، اور ایک پورا تعلیمی نظام انسٹال کر گیا، جس کے بارے میں
اقبال نے کہا تھا نا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، اور یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا دیکھ لیں، دھیان کر لیں، اور جیسے کچھ چیزوں کو اپنی جگہ پر بیٹھنے دیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ جائے، تھوڑا انتظار کر لیں۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈال دے، اور لکل اجل کتاب، ہر جو چیز مقرر ہے اس کو اللہ نے لکھ رکھا ہے ایک جگہ پر۔ یقد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیں بہت سی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بتائیں تو وہ بہت مستبعد تھیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے، لیکن صحابہ کرام نے اس میں کوئی جو ہے وہ چوں چرا نہیں کی، اس کے بارے میں کوئی اعتراضات نہیں کیے، بلکہ اس کو مان لیا۔ یعنی یہ روایت جو صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ مدینہ کے مشرق میں بصرہ کے شہر سے ایک آگ نکلے گی جو ہے وہاں سے دیکھی جائے گی، اور وہاں کے چرواہے اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کو پہچان سکیں گے۔ تو اب آپ سمجھ لیں تقریباً 300-350 میل کی مسافت ہے اس سے آگ کا نظر آنا۔ اب یہ بظاہر بہت محال بات تھی نا، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے تو سلف نے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا، اس کو دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے وہ احادیث جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ تاتاری فتنے کا تذکرہ ہے، ترکوں کا تذکرہ ہے، تو اس میں تذکرہ ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمین الترک قوما وجوہهم كالمجان المطرقہ يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان جو ہے وہ ترکوں سے قتال کریں۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ بالکل ڈھلی ہوئی جو ہے دبی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ یعنی بال پہنیں گے، اور بال ہی جو ہے وہ بالوں کی جوتیاں پہنیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں وقت وجدوا فی زماننا ہکذا، کہتے ہیں ہمارے دور میں جو فتنہ تاتار ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا۔ اور پھر کہتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا مُعْجِزَاتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فَقَدْ وَجَدَ قِتَالَ هَؤُلَاءِ ترک بجمیع صفاتہم التی ذکرها صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ان ترکوں سے قتال مسلمانوں نے کیا تو اس میں یہ تمام صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں وہ ہم نے دیکھ لی، اور آگے پھر وہ جو ہے وہ بتا دیا آگے اور صاف کیا ہیں کہ سواد الاعین حمر الوجوہ، ٹھیک ہے، ان کے آگے باتیں بیان کی۔ تو یہ دیکھ لینا کہ بھئی چاہے تاکہ وہ ایونٹ ہو جائے نا، اور تاکہ پتہ لگ جائے وہ چیز میچور ہو جائے۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ ابراہیم بن میسرہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے پوچھا، طاؤس ایک بہت مشہور تابعی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا عمر بن عبد العزیز المہدی، کیا عمر بن عبد العزیز مہدی تو نہیں ہے جن کا تذکرہ کیا گیا تھا؟ چونکہ ان کے جو ہے دور میں غیر معمولی جو ہے آپ کو پتہ ہے خوشحالی تھی اور انصاف کا دورہ تھا، تو یہ علامت مہدی کے بارے میں بھی بتائی گئی ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے وہ مال کی کثرت ہو گئی، جب ظاہری بات ہے کہ جو پلفریج تھی بیت المال کی اور وہ جو ایکسپلائٹیشن تھی حکمرانوں کی اس پہ روک لگی تو پھر لوگوں کو ان کا حق ملنے لگا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمر بن عبد العزیز مہدی ہیں تو کہا کہ نہیں، انہ لم یستکمل العدل کلہ، تو کہا کہ نہیں وہ جو پورا عدل ہے نا، کامل عدل جس کا تذکرہ مہدی کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ یہاں بہرحال ہمیں نہیں ہم دیکھتے اور جو ہے وہاں پایا نہیں جاتا۔ تو اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک نظریہ قائم کرتے ہیں پھر اس پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ یار وہ جو ہم نے سینیریو بنایا تھا تو کچھ اجزاء تو اس پر فٹ نہیں بیٹھ رہے نا، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں یا ان کی کوئی تعویل کر دیتے ہیں، اور یہ کام ہوتا رہا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی تعویل کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صاحب تھے امریکہ میں رشاد خلیفہ کے نام کے، تو میتھمیٹیشین تھے، تو انہوں نے ایک فتنہ برپا کیا، اور جو قرآن مجید میں شاید سورہ مدثر میں بیان ہوا ہے نا 19 کا عدد، کہ اصحاب النار جو وہاں پہ داروغہ ہیں وہ 19 ہیں، تو
وہ جو 19 ہیں تو 19 کے عدد سے پھر انہوں نے خاص طرح سے تھیورائزیشن کی، اور کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 19 کا جو عدد ہے نا، یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں، صورتیں، ان کو گویا حل کیا جا سکتا ہے 19 کے ڈیجٹ پر، اور اپنے تئیں انہوں نے سارا کر دیا۔ اور کرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو وہ ان کے اس فارمولے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ الحاقی ہیں، یہ ادخال ہوا ہے، یہ ادراج ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے پھر کہ آپ پہلے ایک تھیوری قائم کریں، اور کچھ چیزیں پوری اترتی ہوں تو ہم اس پہ خوش ہو جائیں، جو پوری نہ اتریں ان حالات پر اس کی ہم تعویل کر دیں یا اس کا انکار کر دیں۔ جیسے آگے بھی ہم تذکرہ کریں گے، جو مہدی مختلف ظاہر ہوتے رہے، اس میں جو ہے مہدی جون پور میں ایک مہدی تھے، جو مہدی جون پوری کے نام سے ایک صاحب تھے جو مشہور ہو گئے۔ اب جب ان سے سوالات کیے جاتے تھے تو پھر وہ بعض اوقات زچ ہو جاتے تھے کہ بھئی بہت سی چیزیں تو ان پر جو ہے پوری نہیں اتر رہی۔ تو ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو حدیث ہے اس میں بہت اختلاف ہے، اور اس میں دیکھیں حدیثیں بہت ساری ہوتی ہیں، یہ نہیں پتہ لگتا کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، تو پھر تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اپنے لوگوں سے، اپنے مریدوں سے کہا، یا جو مخاطبین تھے ان سے کہا کہ بھئی جو اللہ کی کتاب سے موافق ہو نا اس کو لے لو، اور جو میرے احوال سے موافق ہے اس کو قبول کر لو۔ مطلب مراد وہی ہے کہ یعنی اب جیسے میں چونکہ مہدی ہوں نا اور میرا ظہور ہو گیا ہے، تو اب کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے اس کا فیصلہ اس سے ہوگا۔ یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ واقعے کی تصدیق یا تغلیط یا تکذیب ہم کریں گے حدیث کی روشنی میں، بلکہ یہ ہوگا کہ حدیث کو ہم پرکھیں گے واقعے کی روشنی میں۔ اب یہ جو صاحب ہیں ان کے اور بھی کچھ جو ہے کچھ اس طرح کے لطیفے ہیں، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو آج جناب سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس بنیاد پر جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی قرار دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں اپنی طرف سے تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے نا اس کی بنیاد پہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ اچھا میں ان سے پوچھا کہ بھائی جو مہدی کے جو ہیں وہ والد ہیں ان کا نام تو عبداللہ ہے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے وہ تو سید خان ہے یا سید خان ہے۔ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ بھائی کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ سید خان کے بیٹے کو جو ہے یا سید خان کے بیٹے کو مہدی بنا دے؟ اور ایک اور جگہ جب ان سے اس طرح کنٹیسٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ابن سید خان یا ابن سید خان کو جو ہے مہدی کیوں بنایا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، اور جو ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے محو کر دے، جس چیز کو چاہے ثبت کرتے، تو اللہ نے اب گویا یہ طے کر لیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا تو کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو کہا یعنی معاذ اللہ، یہ کہا کہ جاؤ پھر تم اللہ سے لڑو کہ اللہ تعالیٰ نے ابن سید خان کو جو ہے کیوں بھیج دیا۔ تو اب یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ معاملہ یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایک چیز اپنے سے یعنی خود طے کر لے اور پھر کوشش کرے کہ جو خارج کے حالات ہیں وہ اس پر چسپا ہو جائیں، اور جو چیز اس پہ چسپا نہ ہو رہی ہو اس کا انسان جو ہے وہ انکار کرتا چلا جائے۔ عبداللہ سیدنا ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا اوصینا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، تلقین کیجیے۔ فقال حذیفہ اما جاءک الیقین، سیدنا حذیفہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس یقین نہیں آ گیا؟ اور یقین سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، العلم ہے، وحی ہے، قرآن و سنت ہے۔ قال بلا وربی، تو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم ہم تک یقین پہنچ گیا ہے۔ پھر سیدنا حذیفہ نے فرمایا فإن الضلالة حق الضلالہ، کہ پھر بے شک یہ گمراہی ہے، حقیقی اور واقعی گمراہی، ان تعرف اليوم ما كنت تنکر قبل اليوم، کہ آج تم ان چیزوں کو معروف سمجھنے لگو، شناسا سمجھنے لگو،
جن کو تم آج سے پہلے تمہارے اندر نکارت تھی ان کے بارے میں اجنبی سمجھتے تھے. وَأَن تُنْكِرَ الْيَوْمَ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ قَبْلَ الْيَوْمِ، اور وہ چیزیں جو آج کے دن سے پہلے جو تمہارے معروفات تھیں، جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ شناسہ چیزیں ہیں، دین میں جانی پہچانی چیزیں ہیں، تم اس کو آج جو ہے وہ اس کا انکار کرنے لگو، اس سے نکارت کا مظاہرہ کرنے لگو، اس سے اجنبیت تمہیں محسوس ہونے لگے. اور پھر انہوں نے بہت اہم جملہ ارشاد فرمایا سیدنا حذیفہ نے، وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنَ، اور دیکھو تلون سے بچو، بہت رنگا رنگی، بار بار اپنی رائے بدلنا، بار بار جو ہے اپنا مزاج بدلنا. تو کہا کہ اس تلون سے بچو، فإن دین اللہ واحد، کہ بے شک اللہ کا دین جو ہے وہ واحد ہے. تو اس میں یہ بات کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہدایت پر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں فتنے اس پر اتنے جو ہے مؤثر ہو جائیں کہ اس کے معروفات منکرات بن جائیں، اور جو منکرات تھے وہ معروفات بن جائیں. اور اس طرح ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو لٹریچر پروڈیوس ہوا پچھلے کچھ سالوں میں، ان میں لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور بغیر کسی اہلیت کے، بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر یہ دیکھے کہ جو روایات وہ استعمال کر رہے ہیں ان کا درجہ کیا ہے، اور بغیر رعایت کیے جو استنباط کا طریقہ ہوتا ہے، جو میتھڈ ہوتا ہے، وہ انہوں نے برتا ہے. ایک اقتباس میں چاہتا ہوں آج کی گفتگو کے اختتام پر پڑھ دوں، جیسے وہ عبرت کے لیے بیچ بیچ میں ہم جو اس طرح کا لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے اور جس میں بہت زیادہ لوگوں نے فاش غلطیاں کی ہیں. تو جو مصری ایک صاحب علم ہے یا آپ وہ صحافی ہیں، ان کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، محمد عیسیٰ داؤد. ان کی کتاب ہے کتاب المفاجات. اس کا ایک بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کی جو تمہیدی حصہ ہے نا، اس میں سے ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی، اللہم تقبل عملی ھذا، اے اللہ تو میرے اس عمل کو قبول کر، وجعلنی اللہم من کتبتہ فی لوحک المحفوظ، اور اے اللہ تو مجھے بنا دے ان چیزوں میں جو مکتوب ہے تیری لوح محفوظ میں، اول رجل فی امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو مجھے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں وہ پہلے شخص کے طور پہ میرا نام اے اللہ تو لوح محفوظ میں لکھ دے. یمہد للمہدی سلطانہ، جو مہدی کی جو سلطنت ہے، جو اس کی حکومت ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. کما تفضل تعالی علی من قبل، جیسے کہ تو نے مجھے فضیلت دی، مجھ پر کرم کیا، عنایت کی اس سے پہلے. وجعلتنی اول رجل فی القرۃ الارضیہ، کہ تو نے مجھے قرۂ زمین پر وہ پہلا شخص بنایا. یکشف ان المسیح الدجال لہ قلعہ فی برمودا، کہ پہلا شخص بنایا تو نے مجھے قرۂ ارضی پر جس نے اس بات کو واضح کیا، ظاہر کیا کہ مسیح الدجال جو ہے وہ، یعنی مسیح الدجال کو مسیح الدجال لکھتے ہیں، کہ اس کا جو ہے برمودا ٹرائنگل میں اس کا ایک قلعہ ہے. وَأَنَّهُ صَاحِبُ الْأَطْبَاقِ الطَّائِرَةِ، اور یہ بات کہ وہ یہ جو فلائنگ سوسرز ہیں، جو اڑن تشتریاں ہیں، اس میں جو مخلوقات آتی ہیں وہ جو ہے وہ دجال کے لوگ ہیں، اس کی فوج ہے. وَأَنَّهُ السَّامِرِي، اور تو نے مجھے پہلا شخص بنایا جس نے یہ بات واضح کر دی کہ جو مسیح الدجال ہے وہی سامری ہے. وَأَنَّهُ صَاحِبُ الْخَتْمِ عَلَى الْعَمْلَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ بِشِعَارِهِ هُوَ، اور وہ پہلا شخص ہے کہ جو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ اصل میں دجال ہے جو ان کو جو ہے گائیڈ کرتا ہے. اور وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي صَاغَ بروتوکالات شیوخ سیہون، اور وہ دجال ہی ہے جس نے اصل میں وہ جو پروٹوکالز آف دا ایلڈرز آف زائنسٹ ہیں وہ گویا تحریر کیے ہیں. اور یہ پہلا، یعنی تو مجھے پہلا شخص کے طور پہ تو نے جس طرح پہلے مجھے یہ فضیلت دی کہ سب سے پہلے میں نے یہ عظیم انکشافات کیے،
تو اب کہتے ہیں فجعلنی اللہم اول من یبنی منبرا للمہدی فی مصر والعالم الاسلامی، تو اے اللہ تو مجھے ان پہلے لوگوں میں شامل کر کہ جو مصر میں اور عالم اسلام میں جو ہے وہ مہدی کے لیے پہلا منبر جو ہے وہ نصب کریں، والقرۃ الارضیہ اور پوری زمین میں اور عالم اسلام میں، ویہیئ العقول للخیر القادم، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں انسانی عقول کو وہ جو آنے والی خیر ہے اس کے لیے تیار کروں، حاملا سنبل خضراء یتضاعف عطاؤها رزقا واسعا لكل ابناء آدم، اور وہ جو خیر قادم آنے والی ہے کہ جو حامل ہے ایک سبز جو ہے شاخ کی، وہ جو شاخ زیتون جس کو کہتے ہیں، کہ وہ جو ہے جس کی عطائیں جو ہیں بہت زیادہ ہوں گی، یہ رزق واسع عطا کرے گا آدم کی اولاد کو، وفی الید الاخری سیف لیقطع عنق الشر والاشرار، اور جو مہدی ہے اس کے ایک ہاتھ میں تو یہ سبز شاخ ہوگی اور وہ لوگوں کو نوازے گا، اور دوسرے ہاتھ میں اس کی تلوار ہوگی جس سے وہ برے اور بدکار لوگوں کی گردنیں مارے گا۔ اللہم وکما جعلت کتبی وافکاری رزقا واسعا للکثیرین فی کل مسارات ارضک، اے اللہ جیسے تو نے میری کتابوں اور میرے افکار کو زمین کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک جو ہے بڑا وسیع رزق بنا دیا، ان کے لیے بڑی ایک خوراک بنایا، فکری خوراک ان کو فراہم ہوئی، فصلت اللہم سیف انتقامک علی من یسرق فکری، تو اے اللہ تو جو ہے اپنے جو انتقام کی تلوار ہے اس کو مسلط کر دے ہر اس شخص پر علی من یسرق فکری جو میرے افکار کا سرقہ کر رہا ہے، یعنی چونکہ ان کو اس کا بھی گلہ ہے نا کہ وہ باتیں، وہ اچھوتی باتیں، وہ نادر باتیں جو سب سے پہلے میں نے ان کا انکشاف کیا تھا، تو لوگ جو ہے اپنے ناموں سے میری ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں، یعنی پلیجرزم کا ان کو شکوہ ہے کہ اللہ تو اپنے انتقام کی جو تلوار ہے وہ ان لوگوں پر جو ہے مسلط کر دے جو میری فکر کا صدقہ کر رہے ہیں، او یحاول تعطیل مسیرتی بأی قید، یا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جس مشن پر ہوں، اس کو معطل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی چال کے ذریعے، اور کہا کہ وضی وضاعت اہل القید والسرقہ والشر والکذب، اور اے اللہ تو جو اہل قید ہیں اور جو چوری کر رہے ہیں اور برائی پھیلا رہے ہیں، جھوٹ جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، تو اے اللہ ان کی تمام جو ہے وہ ایفرٹس ہیں ان کو نیچا کر دے، ان کو گرا دے، ان کو ذلیل کر دے۔ تو یہ جیسے آپ میں نے عبرت کے لیے میں بیچ بیچ میں اس طرح کے اقتباسات بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا کتنا ان کے اندر تیقن ہے اپنی رائے کے بارے میں، اور بالکل بے سر و پا باتیں ہیں، اور پھر اس کے بارے میں یہ ادعا بھی ہے کہ مجھے اللہ تو اس طرح کی پہلی فضیلتیں عطا فرما۔ تو اب انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ آخری ہوگی، جس میں کچھ اور باتیں ہم کچھ اور اصول بیان کریں گے احادیث فتن اور اشراط الساعہ کے حوالے سے کہ ان سے ہم تعامل کیسے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔